تو ان کا یہ جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ آخر آپ کسی اسلام میں نفرت کا حکم نہیں ہے، نفرت جرم سے کرنی ہے، مجرم سے نہیں۔ رسول فرماتے ہیں نفرت مجرم سے کرو گے تو اسے اچھا کون کرے گا؟ نفرت جرم سے۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو ماننا ہے کہ انہوں نے کہا کیوں ہے، دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ آخر ہر مذہب کسی نہ کسی دلیل پہ کھڑا ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ میں دلیل ڈھونڈنے کے لیے میں نے ان کی بائبل کو بار بار پڑھا، چونکہ وہ بائبل آج اس حالت میں نہیں ہے، تحریف ہو چکی ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس بائبل میں وہ راز کہیں نہ کہیں تو ہوگا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل، جس طرح ہمارے قرآن میں سورتیں ہیں، بائبل میں باب ہوتے ہیں، اس میں ایک باب ہے متی کی انجیل۔ اس میں ایک جگہ پہ وہ راز مل گیا جس کی وجہ سے عیسائیوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب میں وہ راز آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، پھر اس راز کو قرآن کے تناظر میں دیکھیں گے کہ اس راز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ موضوع میرا وہی ہے کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اسی آیت کا میں نے آج نتیجہ دینا ہے۔ اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ آج جو دنیا میں عقیدہ ہے ایک ہی عقیدہ ہے، عیسائی، وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں کہا تم نے اللہ کا بیٹا ہے؟ متی کی انجیل میں ہم کیونکہ ویڈیو کیمرے سے پوری دنیا اس مجلس کو دیکھ رہی ہے، میں وہ لفظ کہوں گا جو بائبل میں ملیں گے آپ کو کہ عین ہی ایسے ہی لفظوں میں لکھا ہے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ، جہاں ٹرانسلیٹ کی ضرورت ہوگی میں کروں گا، خداوند یسوع مسیح قید خانے میں تھے، 12 حواری دروازے پہ بیٹھے تھے جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، وہ دروازے پہ بیٹھے تھے، اور بائبل کہہ رہی ہے خداوند یسوع مسیح زندان میں پکار پکار پکار، یہ لفظ 3 بار آیا، پکار 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 کے کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما شبقتنی۔ جو ہاتھ اٹھا ہے ان کا میں شکریہ ادا کروں گا، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ بائبل اردو میں لکھی ہے، یہ جملہ عبرانی زبان میں لکھا ہے، جیسے قرآن میں الف لام میم ہے، ہاں میم عین سین کاف ہے، اس طرح بائبل والے کہتے ہیں کہ یہ وہ ایک جملہ ہے جو راز انہی کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتا یہ راز کیا ہے۔ یہ عبرانی زبان میں لکھا ایلی ایلی لما شبقتنی، لیکن اب تو مزید تحقیق بہت کھل گئی ہے، اب تو ہم ہر جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں، پرانی سی پرانی قدیمی زبان بھی نکالی جا سکتی ہے۔ جب ایلی ایلی لما شبقتنی کو قدیمی عبرانی میں جا کے پڑھا تو اسے عربی میں ناد علی کہتے ہیں۔ اسے عربی میں ناد علی کہتے ہیں، اردو میں اسے یا علی مدد کہتے ہیں، کیونکہ مجلس میں میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوں گے، وہ یقیناً یہ سمجھیں گے کیونکہ مجمع علی والا تھا، خطیب بھی علی علی کر رہا تھا، تو اس نے ایک جگہ سے کہہ دیا کہ یہ تو علی کہا تھا، یہ علی کیسے کہا تھا؟ یہ بائبل میں لکھا ہوا ایلی ایلی، یہ لفظ 2 دفعہ لکھا، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھو، صدیوں پہلے کوفے کے منبر میں بیٹھ کے علی نے کہا تھا میں وہ ہوں جسے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے، میں وہ انا ایلیاء فی الانجیل۔ انا ایلیاء فی الانجیل، مجھے انجیل میں ایلیا کہا جاتا ہے، زبور میں طوی کہا جاتا ہے، اور قرآن میں علی کہا جاتا ہے۔ ایلی ایلی لما شبقتنی، اے علی اے علی میری مدد کو آئیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جو عقیدہ ہے ان کا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ کیسے آیا؟ عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ عقیدہ جتنی دیر تک عیسیٰ رہے تب تک یہ عقیدہ نہیں آیا، یہ عقیدہ آیا عیسیٰ کے جانے کے بعد۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد یہ تحریف ہوئی ہے، کیونکہ ہمیشہ عقیدہ تب خراب ہوتا ہے جب وارث چلا جاتا ہے۔ ہم اس لیے مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارا ہے، جب وارث موجود نہ ہو۔ اور یہ آپ ماشاءاللہ تدریسی پروسیس سے سارے گزر چکے ہیں، ہر ایک بندے نے زمانہ طالب علمی دیکھا ہے، جب جس پیریڈ میں
टीचर ने ना आना हो और बच्चों को यकीन हो जाए कि आज टीचर नहीं आया, फिर उस क्लास में जो हालत होती है ना जी, वो काबिल दीद होती है, देखने वाली होती है। कोई किसी जगह पे खड़ा हुआ है, कोई किसी को पकड़ रहा है, और कुछ शरारती टीचर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। वो कुर्सी पे बैठे होते हैं, वो फिर टीचर बन जाते हैं और टीचर बन के बच्चों को कह रहे होते हैं कि मैं टीचर हूं, मुझसे वैसे ही डरो जैसे उसे डरते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक कोई बच्चा चीख मार कहता है, सर जी आ गए। अब वो जो बैठे होते वो तो वहीं के वहीं बैठ गए, वो तो अपनी निशिस्तों पे थे। वो जो मस्कीन वहां बैठा था ना, अब उसे तो टाइम लगना था ना अपने बेंच तक जाते हुए, अपनी सीट तक जाते, वो वहीं का वहीं रुक गया और टीचर पहुंच गया। टीचर ने देख लिया ये मेरी जगह पे बैठा है। टीचर ने आते उसे कान से पकड़ के उठाया, उसने कहा तू बैठा था ना, अब पढ़ा। अब पढ़ा, अब जो काम मेरा था वो कर। इमाम है पर्दे में, चंद नदानों ने कहा कि हम भी उस जैसे हैं, जब वो आएगा तो सबसे पहले यही कहेगा मेरी जगह पे बैठे थे, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ, रिस्क बांध के दिखाओ, दरिया मोड़ के दिखाओ, सूरज पलटा के दिखाओ। अब ईसा जो थे वो जाते हुए जो जुमला कह के गए, उस जुमले को गलत इस्तेमाल किया गया। बाइबल से ईसा को जो अल्लाह का बेटा का ईसाइयों ने वो क्यों कहा? वो कहते हैं कि खुदावंद यसुओ मसीह जेल जिंदान में पुकार 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 के कह रहे थे एली 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 लमा शबक्तनी। ना कहा यानी कि अचानक एक नूर जिंदान में आया, उसने खुदावंद यसुओ मसीह को लिया और आसमान की तरफ उड़ा। 12 हवारियों ने सर उठाया, उन्होंने कहा तू कहां जा रहा है? खुदावंद यसुओ मसीह ने कहा मुझे मेरा बाप लेने आ गया, मुझे मेरा बाप लेने आ गया। ये आखिरी जुमला था जो ईसा ने जाते हुए दुनिया में दे दिया। ईसा ने कहा मुझे मेरा बाप लेने आ गया है। 12 हवारियों ने यही अकीदा पूरी दुनिया में फैला दिया कि हम देख रहे थे, हम सुन रहे थे, वो जाता हुआ कह के गया था मुझे मेरा बाप लेने आ गया है। हमें तो अब पता चला वो तो अल्लाह का बेटा था, क्योंकि उसे अल्लाह लेने आया था और उसने कहा मेरा बाप मुझे लेने आ गया है। जब मैंने बाइबल में पढ़ा, फौरन कुरान की आयत बोल पड़ी, खुदा कहना मैं तुझे मिसाल दूं आदम की और ईसा की, क्योंकि ये दोनों तुराब के बेटे थे। ईसा भी तुराब का बेटा था। मट्टी के बेटे नहीं, तुराब के। मट्टी और है, तुराब और है। इसका मतलब है जिसे ईसाई अल्लाह समझते थे, वो अल्लाह नहीं, वो कोई और था। इसलिए फिर उसी ने लेके गया कि इंतजार कर, मेरा आखिरी आने वाला है। और अल्लाह कुरान में कहता है हमने वसीयत की है औसान बिस्सलात व ज़कात, हमने ईसा को वसीयत की जब तक जिंदा रहे सलात भी कायम रखना, ज़कात भी देना, जब तक जिंदा रहे। अब हमने कुरान के मुफस्सिरीन से पूछा कि ईसा कहाँ है? कहते जिंदा। कहाँ? चौथे आसमान पे। तो वो कौन सी सलात है जो चौथे आसमान पे कायम है? अब ये मौजू नहीं है, वरना कितने नबियों की मैं दुआएं तुम्हें दिखाऊं कुरान से। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की है, मेरे मालिक मुझे सलात कायम करने वाला बनाना, रब्ब जअलनी मुकीम सलात, और मेरी ज़ुर्रियत को भी इसमें कायम रखना। तो मुझे बताओ क्या इस दुआ मांगने से पहले इब्राहीम नमाज नहीं पढ़ते थे? माज़अल्लाह, नमाज तो पढ़ते थे। तो जो काम कर रहे थे, इतनी जोर से दुआ क्यों? मेरे अल्लाह मुझे कायम रखना,
اور میری ذریت کو بھی قائم رکھنا۔ ابراہیم کہہ رہے مجھے صلات قائم کرنے والا رکھنا، میری ذریت کو بھی رکھنا۔ خدا عیسیٰ سے کہہ رہا ہم نے تجھے زندہ رکھا ہے، جب تک زندہ رہے صلات کو قائم رکھنا، زکات بھی دیتے رہنا۔ کتنے نبیوں کے میں واقعات ایسے دکھاؤں جہاں قرآن کی آیتیں بولی، خدا نے کہا صلات کو قائم رکھنا، صلات کو قائم رکھنا، صلات کو قائم رکھنا۔ اور ایک نبی نے بھی جاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں میں قائم کر گیا ہوں، میں قائم کر چکا ہوں، یہ کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ یہ اعزاز صرف علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے پاس ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد حسین کی ذری کی طرف انگلی کر کے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، ہم گواہی دیتے ہیں تو نے صلات کو قائم کیا ہوا۔ یہ گواہی صرف اب قرآن کی پہلی آیت کا جو موضوع تھا تعریف اس اللہ کی جس نے اپنے لیے کسی کو بیٹا نہ بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ، اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا حصہ دار نہیں۔ یہ بھی ثابت ہو چکا پچھلی گزشتہ تقاریر میں کہ اس کی مملکت میں کون کون اس کا حصہ دار ہے۔ میں نے ہر مجلس میں ایک ایک اختیار آل محمد کی دہلیز پہ دکھایا۔ آیت کا آخری ٹکڑا رہ گیا اور اسی پہ گفتگو۔ خدا کہتا ہے لم یکن لہ ولی من ذل، میرا ولی ہے لیکن ذل نہیں۔ میں آج 5ویں تقریر ہے اور میں نے 5 تقاریر میں جب بھی اس آیت کا ترجمہ دہرایا ہے میں نے لفظ یہی کہا ہے کہ خدا نے کہا لم یکن لہ ولی من ذل، میرا ولی ذل نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے عربی میں بھی ذل اور میں نے جان بوجھ کے اس کو اردو میں بھی ترجمے میں ذل ہی کہا تاکہ آخری مجلس میں جب میں نتیجہ دوں تو وہ نتیجہ آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ میرا ولی کبھی بھی ذل نہیں ہو سکتا۔ توجہ پوری سامان رکھیں گے تو نتیجہ دوں۔ یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ میں علی ولی اللہ قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں اور بالکل نئی آیت سے کرنے لگا ہوں، جس آیت سے شاید آپ نے پہلے اس تناظر میں کبھی نہ سنا ہو۔ سرکار تشریف فرمائیں آپ کا ایک عہد گزر گیا علماء اور ذاکرین کو سنتے ہوئے، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ ہاتھ تب اٹھاتے ہیں جب بات آپ کو پہلی بار سنائی دے۔ خدا کہتا ہے میرا ولی کبھی بھی ذل نہیں ہوتا، ہے صحیح میرا ولی لیکن ذل نہیں ہے۔ اب ذل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا کہتا ہے کہ میرا ولی ہے لیکن جاہل نہیں تو فوراً پتا چل جاتا کہ اس کا مطلب عالم ہے۔ اگر خدا کہتا میرا ولی بخیل، فوراً پتا چل جاتا کہ سخی ہے، کیونکہ چیز ہمیشہ ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ خدا نے کہا لم یکن لہ ولی من ذل، میرا ولی کبھی بھی کوئی ذل نہیں ہو سکتا۔ میں نے المنجد سے لے کے فروز اللغات تک لغت کی کتابیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں۔ میں نے کہا یہاں ڈھونڈنا ہے اللہ کا ولی۔ خدا نے کہا میرا ولی ہے لیکن ذل نہیں۔ خدا نے نام نہیں بتایا، خدا نے متضاد بتایا ہے کہ متضاد سے تم نے حقیقت کو پہنچانا ہے۔ میرے مالک یہ ذل کیا ہے؟ جب میں نے لغت کو ڈھونڈا تو لغت میں ذل کا ترجمہ ہے سب سے چھوٹا، سب سے پست، سب سے حقیر۔ 3 ترجمے ملے ہیں مجھے لغات میں۔ شیعہ سنی لغت، کیونکہ شیعہ یہ سنی نہیں ہوتی، لغت لغت ہوتی ہے۔ لغت میں ہے ذل کا معنی ہے پست، ذل کا معنی ہے حقیر، ذل کا معنی ہے چھوٹا۔ میں نے ان تینوں کا متضاد ڈھونڈا، چھوٹے کا متضاد بڑا، حقیر کا متضاد اعلیٰ، پست کا متضاد بھی اعلیٰ۔ اس کا مطلب خدا کہہ رہا ہے میرا ولی کبھی ذل نہیں ہوتا۔ جب میں نے اعلیٰ کا عربی میں لفظی ترجمہ ڈھونڈا مجھے ہر لغت میں ایک ہی ترجمہ آیا کہ ذل کے متضاد کو علی کہتے ہیں۔ خدا نے کہا میرا ولی سوائے علی کے کوئی ہو ہی نہیں، میرا ولی ہے۔